السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہفتے کا پاورفل وظیفہ یا رحمانو پڑھنے سے دولت ہی آئے گی۔ دولت آئے گی جس گھر میں یا رحمانو پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہفتے کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے، جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے سمجھو اس کے گھر میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں دروازہ توڑ کے دولت آ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کے پڑھنے والا اللہ کا وہ نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرا رب راضی ہو جائے کسی بندے سے تو وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہفتے کے دن کا پاورفل وظیفہ یا رحمانو پڑھنے سے دولت آئے گی جس گھر میں، اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، اس کی ہر پریشانی، ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ جس گھر میں ہفتے کے روز کا وظیفہ، ہفتے کا پاورفل وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہو جائے۔ اور یا رحمانو تو اللہ کا وہ نام ہے کہ بندے پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے بچوں پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے 7 نسلوں پہ کبھی روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، اپنے گھر کو اگر آپ پریشانی سے دور کرنا چاہتی ہو، مصیبتوں سے دور کرنا چاہتی ہو، گھر کی حفاظت چاہتی ہو، جان اور مال کی حفاظت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا رحمانو کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لینا، پھر دیکھنا آپ کے گھر میں کیا ہوگا۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، آپ کے پڑوسی آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت۔ تو میری بہنوں، یہ دولت کا سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہے جس کے پڑھنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلیا بندہ بن جاتا ہے، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہفتے کا وظیفہ، پاورفل وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر آپ زندگی میں ایک بار بھی یہ وظیفہ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا رحمانو کا وظیفہ، مگر یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ ایک بار آپ نے پاورفل وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ زندگی میں کر لیا تو پوری سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ بھی اس وظیفے کو کر لے تو وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ یہ اتنا آسان سا عمل ہے، چھوٹے بچے بھی کر لیں گے اس وظیفے کو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کی مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت چاہتی ہو، گھر کی حفاظت چاہتی ہو، اپنے گھر کو مدرسہ بنانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا رحمانو کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آج کا ایسا دور چل رہا ہے، فیشن کی دنیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اس نے ٹراؤزر پہنا ہے تو میں بھی ٹراؤزر پہنوں گی، اس نے پلازو پہنا تو میں بھی پلازو پہنوں گی۔ تو میری بہنوں، دیکھا دیکھ آپ فیشن کے دور میں اتر گئی ہو، اللہ کے وہاں بھی کھرے اترنا، امتحان میں پاس ہو جانا۔ کیونکہ جب آپ نمازوں کی پابندی کرو گی، تسبیحات کرو گی، اللہ کا ذکر کرو گی، تو تبھی آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے۔ اللہ کے وہاں بھی امتحان ہونا ہے، دنیا کے امتحان میں تو آپ پاس ہو جاؤ گی، مگر اللہ کے امتحان میں فیل ہو جاؤ گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دل سے کریں اور یقین سے کریں وظیفہ تو کریں، ورنہ نہ کریں۔ کسی کی زور زبردستی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ میں تو صرف آپ کو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، کرنا آپ کو ہے، رب کو آپ کو منانا ہے، رب کو راضی آپ کو کرنا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہفتے کا پاورفل وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ، نہ دولت کی کمی ہوگی، نہ رزق کی کمی ہوگی، اس گھر میں خوشحالی ہوگی، اس گھر میں چاروں طرف سے تمام بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو حسد سے حفاظت ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، ہفتے کا پاورفل وظیفہ یا رحمانو پڑھنے سے دولت آئے گی، آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ دیکھیں گے۔
آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے بدل جائیں گے کہ آپ کے خود رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے، جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے، تو آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آیا آپ پہ اتنا پیسہ۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کو کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اس بندے پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، اور جس بندے پہ اللہ کا رحم ہو جائے، چاروں طرف سے دولت ہی دولت آ جائے، تو اس بندے کو اور کیا چاہیے۔ ہر آدمی آج دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، تو میری بہنوں، یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، یہ دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ دل سے اور یقین سے یا رحمانوں کا وظیفہ کہتے ہیں نا کہ لگ جائے تو راکھ کی چپٹی لگ جائے، نہ لگے تو لاکھوں کی دوا بھی نہ لگے، تو وہ ہے اگر میرا رب چاہے تو آپ کو کیا نہیں دے سکتا، مگر دل سے اور یقین سے مانگے، اللہ سے رو رو کے جد کر کے بھکاری بن کے مانگے، آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی، تجوری بھر جائیں گی، آپ کے خالی الماری بھر جائیں گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا، پھر آپ دیکھو آپ کے گھر کے کس طرح سے حالات بدل جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، چاروں طرف سے جدھر جاؤ گے کامیاب ہو کر لوٹو گے۔ تو میری بہنوں، ہر حاجات پوری کرنا چاہتے ہو، بگڑے کام بنانا چاہتے ہو، تو نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ تو کر لیا اور نماز پڑھی نہیں، تو پھر نہ کہنا کہ ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ ہر مقصد نماز صحیح ہے، ہر پریشانی کا حل نماز ہے، ہر بلا ٹل جائے گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر نمازوں سے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے، اور رب راضی ہو جائے تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہفتے کا پاورفل وظیفہ یا رحمانوں کا وظیفہ، یا اللہ کا وہ نام ہے یا رحمانوں۔ اگر بندہ کہیں سفر میں جائے، کہیں حفاظت ایسا لگنے لگے کہ ڈر لگ رہا ہے سفر میں، تو یا رحمانوں پڑھتے رہیں، اللہ کا رحم ہو جائے گا، اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ تو میرا رب اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندے سے ہر طرح کی مصیبتیں پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ جس گھر میں یا رحمانوں کا وظیفہ ہو جائے، اس میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، نہ رزق کی تنگی ہوتی ہے، نہ فاقہ ہوتا ہے، نہ غربت ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، اس مہنگائی کے دور میں ہر مقصد پیسے سے ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں دولت ہوگی، رزق ہوگی، تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو پوچھیں گے، ورنہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اس دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، پیسے سے سب محبت کرتے ہیں، عزت سے کوئی نہیں کرتا۔ اگر کسی کی دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس مگر پیسہ ہو، تو وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا میں عزت ہو اور نیک ہو اور غریب ہو، تو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو میری بہنوں، یہ خاص دولت کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے گا، تو سمجھو اس کے بھی دن بہڑ جائیں گے، صبح دولت والا بن جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، یا رحمانوں کا وظیفہ۔ اگر آپ نے ایک بار یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کے بچوں کی حفاظت ہو گئی، آپ کے شوہر کی حفاظت ہو گئی، آپ کی جان اور مال کی حفاظت ہو گئی، جادو حسد سے حفاظت ہو جائے گی، مشکلیں ختم ہو جائیں گی، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف یا رحمانوں پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد، دلی حاجات پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ہر حاجات کو پوری کرنے کے لیے ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو پورے سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔
تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کی تمام بگڑے کام بن گئے، تمام پریشانی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، ہفتے کے دن کا صرف ایک اللہ کا نام پڑھنا ہے، آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، ہمارے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، ہم بھی امیروں میں گنتی ہو، تو انشاءاللہ میرا رب ہر چیز نواز دے گا۔ اگر آپ کو نیا گھر، نئی گاڑی چاہیے، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، مگر یہ وظیفہ خاص ہے، دل سے کریں، یقین سے کریں، اللہ کا ذکر کریں تو دل سے کریں، بے دلی سے، بے ترتیب سے ہرگز نہ کریں۔ جو بھی کریں اللہ کا ذکر کریں تو دل سے کریں۔ اگر ہم بسم اللہ کا بھی عمل کرتے ہیں تو دل سے کریں گے تو میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، دعا استغفار کیا کرو، کیونکہ دعا استغفار پڑھنے والے کی تمام گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، مشکلیں آسان کرنا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یا رحمانوں کا وظیفہ، ہفتے کے دن کا پاورفل وظیفہ نہ چھوڑنا۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ذرا بھی پریشانی ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اس وظیفے کے بعد جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے، بھروسے کے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کا یہ پیارا سا نام پڑھ لینا، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی۔ تو ہفتے کا پاورفل وظیفہ، آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ اگر انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ ہفتے کے دن کا پاورفل وظیفہ، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، فوراً سے مل جائے گا۔ اگر آپ کی ارجنٹ میں دولت کی ضرورت آ جائے تو میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کے گھر کے حالات سدھر جائیں گے۔ تو میری بہنوں، آپ کی قسمت پہ آپ یقین نہیں کرو گے، یہ اتنا خاص عمل ہے، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اگر ایک بار یہ وظیفہ ہو جائے، سمجھو دنیا میں تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہمارے حافظوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہماری دین اور ایمان کی، مسجد مدرسوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، یا رحمانوں، پڑھنے والے کے اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کے بچوں کی، اس کے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر شوہر کرے اس وظیفے کو تو بیوی بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی جان اور مال کی، اور بیوی کرے تو اس کے شوہر، اس کے بچوں کی، اس کی خود کی، اس کے جان اور مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ دونوں میں سے دونوں بھی کر سکتے ہیں، بیوی بھی، شوہر بھی، مگر دل سے اور یقین سے کرے۔ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھی کام بگڑ جائے تو کبھی مایوس نہ ہونا، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو تو اللہ راضی کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں امتحان دینا پڑتا ہے تو اسی طرح سے رب ہمارا امتحان لیتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرا خرا اترے گا یا کیسا۔ تو میری بہنوں، اللہ کا ذکر کیا کرو، دعا استغفار کیا کرو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ناممکن سے ناممکن حاجات پوری ہو جائے گی۔ ہفتے کا پاورفل وظیفہ جس گھر میں یہ ہو جائے، سمجھو تمام بگڑے کام بن گئے، مشکلیں آسان ہو گئی۔ میرے بھائی مسجد میں کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں اکیلے میں، مگر تنہائی میں کریں۔ اللہ کا ذکر اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پورے گھر والے آپ کے بیٹھے، آپ کے اوپر چیں چیں میں بچے کر رہے، آپ کا پھر وظیفہ نہ ہوگا۔ آپ کو ایک طرف
تنہائی میں ایک کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا ہفتے کے روز تو سمجھو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رکا ہوا کام پورا نہیں ہو رہا، پریشان ہو چکی ہو، تو کسی سے بنا بولے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو ہر حاجات پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اللہ کا ذکر ہے، دل سے کرو، یقین سے کرو، بے دلی سے، بے ترتیب سے نہ کرو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہماری ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، بڑی سے بڑی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ ایک طرف باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، بچے کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور پھر اللہ کا ذکر میں اس طرح سے ہو جائیں کہ بس اللہ اور میں، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے درمیان اور آپ کے کوئی نہیں ہے، اس طرح سے ہو جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رکھ کے اللہ کو پہ بھروسہ کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، اللہ کا وہ نام ہے جو رب کرم کر دیتا ہے، اپنے بندے پہ کرم کر دیتا ہے۔ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، اس طرح سے پڑھیں، جیسے بھی آپ پڑھیں، یا کریمو پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ یا اللہ، میں یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں، یا اللہ جس مقصد کے لیے بیٹھی ہوں اس مقصد میں کامیابی دے، اللہ جس حاجات کے لیے بیٹھی ہوں اللہ اس میں پوری حاجات کر دے، میری جائز مقصد پورے کر دے، میری بیٹیوں کے نیک رشتے عطا فرما، نیا گھر نئی گاڑی عطا فرما۔ یا اللہ، میں دولت کے لیے پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں، مجھے دولت اور رزق عطا فرما۔ یا میرے مولا میرے تمام بند راستے کھول دے، کاموں میں آسانی فرما دے۔ اور آپ اسی جگہ بیٹھ کر دوسرا وظیفہ آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اللہ کا وہ ذکر ہے جو بندے پہ رحم ہو جاتا ہے، جو بندہ یا کریمو پڑھتا ہے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور جو بندہ یا رحمانو پڑھتا ہے اس بندے پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے بچوں پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہ ہوگی، نہ فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ یہ وظیفہ دل سے کریں اور یقین سے کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو سمجھو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں، تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہفتے کا وظیفہ، پاورفل وظیفہ، ایک تسبیح، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اللہ کا وہ پیارا نام ہے، کھو جاؤ، ایسا لگنا چاہیے کہ آپ اب اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، اللہ سے اپنی فریاد کر رہے ہو، اللہ کو راضی کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ سے پڑھتے چلے، اللہ کا نام پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو دولت اور رزق کی ضرورت ہے، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو میری بہنوں، آخری وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ نہیں ہے، صرف 11 بار یا حکیمو، یا حکیمو، یا حکیمو، یا حکیمو۔ یا اللہ کے وہ نام ہیں، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو یا حکیمو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلا دے، تو آپ سے آپ کا حاکم ناراض تھا وہ راضی ہو جائے گا، آپ کے گھر والے راضی ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یا حکیمو پڑھنے والا وہ انسان ہے، اگر بگڑا کام بننا بن جائے تو پھر مجھے کہنا، یا حکیم وہ اللہ کا پیارا نام ہے، وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، حاکموں کا حاکم ہے، رحمانوں کا رحیم ہے، وہ سب پہ رحم کرنے والا، غفور کا غفار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ جبار ہے، وہ سب پہ رحم کرتا ہے، یا غنی ہوں، یا کریم ہے۔ تو میری بہنوں، جو اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ سے رو رو کے
یا حکیمو پڑھے گا مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے خوب دعا کیجئے، اور خود بھی پڑھیں اور اپنے یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا، جس نے چھوڑ دیا سمجھو پورے سال کا پچھتانا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ یہ وظیفہ دل سے کریں گی اور یقین سے کریں گی تو ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے، کاموں میں آسانی ہو جائے گی، بند راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے، ثواب کی نیت سے شیئر کرے زیادہ سے زیادہ، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں